لاک ڈاؤن ہو گیا ہے، پریشان ہے، پریشان نہ ہو۔ لاک ڈاؤن میں لائف اپ کیسے کی جا سکتی ہے، آئیے کچھ ٹپس آپ کو بتاتا ہوں۔ سب سے پہلے اپنی صحت کا خیال رکھے، حشاش بشاش رہے، ٹینشن نہ لیں۔ کئی چیزیں ہمارے ہاتھ میں نہیں ہیں، جو ہونا تھا وہ ہو گیا، اب بہتر لائف کیسے بنانی ہے۔ سب سے پہلے کام کریں کہ جب بھی صبح اٹھیں فریش ہوں، غسل کریں، اگر بالوں میں تیل لگانے کی عادت ہے بالوں میں تیل لگائیں، خوشبو لگائیں، اچھے صاف ستھرے کپڑے پہنیں تاکہ آپ ایک فریش فیل کریں گے۔ ہو کیا رہا ہے، سارے گھر والے سونے کے کپڑوں میں پورے دن گھوم رہے ہیں، وہی بکھرے بال ہیں، وہی مرجھائے چہرے ہیں، ایک دوسرے کو دیکھ کر بھی بندے کا مورل ڈاؤن ہو جاتا ہے۔ تو سب فریش ہوا کریں اور بالکل حشاش بشاش ہو کر صبح کیا کریں۔ ساری نمازیں پابندی سے پڑھیں۔ اچھا، نمازیں پابندی سے پڑھیں گے تو بار بار وضو کریں گے، پھر فریش ہو جائیں گے۔ اسی طرح آپ اپنے دن کو کچھ چیزوں میں تقسیم کیجئے۔ مثال کے طور پہ آپ روزانہ 2 پارے قرآن پاک پڑھ لیں۔ 15 دن کا اگر لاک ڈاؤن اناؤنس ہوا ہے تو ودن 15 ڈیز آپ کو یہ خوشی ہوگی کہ میں نے ایک پورا قرآن پاک ختم کر لیا۔ شعبان میں شب برات بھی ہے، ہمارے اعمال نامے اللہ کی بارگاہ میں پیش ہونے ہیں، تو ہمیں تو بہت زبردست موقع ملا ہے کہ اعمال نامے کے آخری دنوں میں خوب اللہ کو راضی کرنے والے کام کر لیے جائیں۔ سبحان اللہ۔ اچھا، ایک اور کام کیجئے کہ روزانہ آپ واک کیجئے۔ گھر میں کیسے واک کریں؟ کوئی ایک کمرہ مخصوص کر لیں جس میں سامان کم ہو، اس کے اندر واک کرنا شروع کر دیں، اور واک کرتے ہوئے ہاتھ میں تسبیح لے لیں۔ تو آپ کوشش کریں کہ ایک اچھی صحت کے لیے ڈاکٹرز کہتے ہیں 7000 سٹیپس، 7000 قدم چلنا چاہیے۔ 7000 قدم کیسے گن سکتے ہیں؟ اندازہ بتاتا ہوں، آپ 2000 مرتبہ درود پاک پڑھیں، انشاءاللہ تقریباً 7000 قدم آپ چل لیں گے۔ 2000 بار درود پاک بھی ہو جائیں گے، صحت بھی اللہ نے چاہا تو اچھی ہو جائے گی۔ ایک اور بات یہ ہے، گھر میں بیٹھیں تو زیادہ کھانا مت کھائیں۔ ہو کیا رہا ہے، فارغ ہیں تو ہر تھوڑی دیر بعد بھوک لگ رہی ہے، یہ کھانا بنا دو، وہ کھانا کھانا ہے، وہ پکا لو، چائے بار بار پی رہے ہیں۔ ایسا نہ ہو کہ 15 دن بعد آپ کا وزن بڑھ جائے۔ آپ نے اپنی صحت کو بھی مینٹین رکھنا ہے۔ اس کے بعد بچوں کے ساتھ خوب انجوائے کریں۔ اگر گھر میں بچے ہیں تو آپ کو مصروفیات کی وجہ سے بچوں پر شفقت کا شاید اتنا ٹائم نہ ملا ہو، بچوں کے ساتھ بچہ بن کر کھیلیں، اور نبی پاک کی اس سنت کو یاد کریں کہ وہ حسنین کریمین کو کاندھوں پر بٹھایا کرتے تھے۔ خوب پیار کریں انہیں، تو انشاءاللہ عز و جل ان کے اور آپ کے درمیان ایک باؤنڈنگ مزید کریٹ ہو جائے گی اور پیار بڑھ جائے گا۔ والدین گھر میں ہیں تو سبحان اللہ، ان کی خوب خدمت کریں، ان سے خوب باتیں کریں۔ بہت ساری باتیں کرنے کا آپ کو وقت نہیں ملتا تھا، ان سے ان کے پرانے واقعات سنیں، ہو سکے تو ان کے بالوں میں تیل لگائیں، ان کے پیر دبائیں، ان کی خوب دعائیں لیں۔ یہ موقع ملا ہے آپ کو اپنے والدین کے قدموں میں وقت گزارنے کا۔ تو لاک ڈاؤن ضرور ہے مگر لائف اپ ہو جائے گی۔ بالکل اسی طرح بہت ساری کتابیں پڑھی جا سکتی ہیں۔ یہاں میں ایک اور مشورہ دوں گا، آپ روزانہ ایک رکوع قرآن پاک کا تفسیر قرآن صراط الجنان سے پڑھیں۔ سبحان اللہ، روز کچھ قرآن سمجھنے لگیں گے آپ۔ اگر پڑھنے میں مشکل ہے تو یوٹیوب پیج عبدالحبیب اتاری پر جائیں، وہاں ہم نے آڈیو میں تفسیر قرآن صراط الجنان کی بہت ساری صورتوں کو اپلوڈ کر دیا ہے، وہاں سے سننا شروع کر دیجئے۔ بلکہ سارے گھر والوں کو ساتھ بٹھا کر 15-20 منٹ قرآن پاک کی تلاوت، ترجمہ اور تفسیر سنائی جا سکتی ہے۔ تو پورے دن کا شیڈیول ہو سکتا ہے، رات 9 سے 11 سبحان اللہ دلوں کی راحت سلسلہ آ رہا ہے، اس میں سارے گھر والے بیٹھ کر دیکھیں۔ تو اپنا ٹائم شیڈیول بنا لیں، ہو سکے تو گھر میں روزانہ جن کے لیے ممکن ہے سارے گھر والوں کو بٹھا کر ایک وقت مقرر کریں کہ سب آ جائیں اور اس میں ختم قادریہ پڑھیں۔ پورا گھر ماشاءاللہ مل کر، بہت سارے پیارے پیارے وظائف ہیں وہ پڑھیں گے، سورہ یاسین کی اس میں تلاوت ہوتی ہے، 10 قرآن پاک پڑھنے کا ثواب ہے وہ حاصل ہو جائے گا۔ تو لاک ڈاؤن ضرور ہے، لائف ڈاؤن نہ کریں، انرجیٹک رہیں، خوش رہیں، خوش رکھیں، اور ہاں صدقہ کرتے رہیں۔ اللہ نے جن کو نوازا ہے اپنے آس پڑوس کے لوگوں کو، اپنے غریب ملازمین کو، اور ان لوگوں کو جو پریشان ہیں ان تک صدقہ خیرات پہنچائیں۔ دعوت اسلامی بھی تو جمع کر رہی ہے، دعوت اسلامی والوں کو دے دیں تو آپ کو ایک اور فریشنس ملے گی کہ صدقہ جا رہا ہے، انشاءاللہ بلا بھی چلی جائے گی۔ تو انشاءاللہ ہمت میں رہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کچھ اور کتابیں آپ کو سجیسٹ کر دیتا ہوں، مطالعہ کیجئے، موقع ملا ہے وقت کا فائدہ اٹھائیے۔ نماز کے احکام آپ اسکرین پر دیکھ رہے ہوں گے، کمال کی کتاب ہے، اٹس انسائکلوپیڈیا اباؤٹ نماز، ضرور اس کو پڑھیں۔ اسی طرح ایک اور بڑی اہم ایمانیات کے حوالے سے کتاب ہے، کفریہ کلمات کے بارے میں سوال جواب۔ دیکھیے ساری کتابیں اگر آپ نہیں منگوا سکتے تو دعوت اسلامی .net پر آپ اسے ڈاؤن لوڈ کر لیجئے۔ تو یہ وقت ملا ہے، ان اہم کتابوں کو پڑھ لیں، علم دین میں اضافہ ہو جائے گا۔ گھر والے ایک اور کتاب ضرور پڑھ لیں، یا اس میں سے کچھ صفحات پڑھ لیں، غیبت کی تباہ کاریاں۔ بہت ساری باتیں ہم جب آپس میں مل کر کرتے ہیں تو غیبتیں ہو جاتی ہیں۔ تو بہرحال میں نے آپ کو 3 کتابیں بھی سجیسٹ کر دی ہیں، صراط الجنان تفسیر قرآن کے بارے میں بھی بتایا، تلاوت قرآن کے بارے میں بھی بتایا۔ واک کرنی ہے،
گھر کے سامان کو دیکھتے ہوئے اور حشاش بشاش رہنا ہے. لاک ڈاؤن ہے مگر یاد رہے اس میں لائف کو اپ کر دینا ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے انشاءاللہ.